اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پروگرام قار اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں 5ویں پارے کی ابتدا کروں گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چوتھے پارے کا آخری رکوع یعنی 15واں رکوع وہ شروع کیا تھا اور سورہ نساء کا چوتھا رکوع تھا۔ رکوع چونکہ لمبا تھا تو اس لیے آدھا رکوع میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا اور بقیہ آدھا جو 5ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ میں آج بیان کروں گا۔ اس کا لفظی ترجمہ اور گرامر پچھلے ایپیسوڈ میں مکمل ہو چکی ہے، میں ڈائریکٹ تفسیر سے آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ ان عورتوں کا ذکر چل رہا ہے ان آیتوں میں جن سے نکاح مسلمان مرد کے لیے حلال ہے، تو ان کی پوری تفصیل کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے اس رکوع کے پچھلے حصے میں بیان ہو چکی ہے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں۔ احسان کا لفظ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، محصنات شادی شدہ عورت کو بھی کہتے ہیں، مسلمان عورت کو بھی کہتے ہیں۔ اصل میں حصن حفاظت کو کہتے ہیں، حصن قلعے کو کہتے ہیں جس میں لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان عورت بھی محفوظ ہی ہے اور شادی شدہ عورت بھی محفوظ ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کفر کی گمراہیوں سے محفوظ ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور محصنات سے شادی شدہ عورت بھی مراد ہوتی ہے کیونکہ وہ مرد کے نکاح میں آ کے بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آزاد عورت کو بھی محصنات کہا جاتا ہے، یعنی جو غلام اور باندی نہ ہو۔ فرمایا کہ جو یہاں مراد ہے شادی شدہ عورتیں، فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جن کے تم مالک ہو جاؤ، یعنی جو باندیاں ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں ان سے بھی تم یعنی وہ تم پر حرام نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس سے مراد وہ باندیاں ہیں جو کسی اور کی ملکیت میں ہوں تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس سے شادی شدہ باندیاں مراد نہیں ہے کیونکہ شادی شدہ باندی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ باندیاں جو کسی اور کی ملکیت میں ہوں آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں اپنی جو باندی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ باندی اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، بیوی کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، باندی کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ تو جو باندی ہے، بیوی آپ کے پیرالل ہوتی ہے، آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے، باندی کا مقام کم ہوتا ہے، تو اس لیے باندی نکاح کا محل نہیں ہے، یعنی آپ اپنی باندی سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پھر آزاد کریں پھر آپ اس سے نکاح کریں، یہ جائز ہے۔ یعنی باندی کو آپ آزاد کریں پھر آپ اس سے نکاح کریں، جیسے کہ صحابہ کرام میں اس کے بہت سارے واقعات ہیں کہ باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر کے اس کو بیوی بنا لیا، کیونکہ بیوی کی عزت اسلام میں زیادہ ہے، باندی کو وہ مقام نہیں دیا گیا، تو اس لیے اس سے نکاح کرنا ہے تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا پھر آپ اس سے نکاح کریں گے۔ باندیوں کا نظام آج کل ختم ہو چکا ہے، اس پر میں پہلے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ باندیوں کا کیا فلسفہ تھا، اسلام نے اس کو کیوں جائز رکھا اور اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا یہ اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے تم پر، یعنی جو اللہ نے حکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ پکے ڈھکے ہیں، تم پر اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور فرمایا حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو ماورا ہیں، اس کے علاوہ عورتیں سب حلال کر دی گئی ہیں، یعنی رشتہ داروں میں۔ ویسے تو مشرک عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں، وہ دوسرے مقام پر ہے۔ یہاں رشتہ دار خواتین مراد ہیں کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور یہ جو پوری ڈیٹیل بیان ہوئی، فرمایا ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال ہیں۔ ان تبتغوا، لیکن حلال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، بہت اہم نقطے کی بات ہے، اس کی وجہ سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز ہوتا ہے۔ آج جو دنیا میں ایک اندھیر نگری چل رہی ہے کہ عورت کو حلال صرف ایک شرط ہے کہ وہ راضی ہو، نکاح کی شرط بھی لوگوں نے ختم کر دی ہے، گرل فرینڈ سے بھی آپ سیکچول ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے۔ تو قرآن نے 2 شرطیں لگائیں۔ پہلی بات یہ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو گے، یعنی رشتہ تلاش کرنے جو مال خرچ ہوگا، مال مرد کا خرچ ہوگا۔ جہیز کی رسم اور جہیز کے نام پہ جو کچھ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، ان تمام رسموں کا قرآن کی اس آیت نے قلع قما کر دیا اور بتا دیا کہ رشتے کی تلاش میں یا نکاح کرنے میں جو خرچہ ہوگا وہ مرد کا ہوگا، مہر مرد کے ذمے ہے اور نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، اور نکاح کے موقع پہ جو ایک تقریب پر جو خوشی کے اظہار کے لیے جو کھانا کھلانا وغیرہ ہوتا ہے جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے وہ مرد کے ذمے ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارات کا کھانا بھی چل رہا ہے اور جہیز بھی ہو رہا ہے، تو یہ قرآن ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے۔
تو فرمایا ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو گے. مراد اس سے یہاں مہر ہے کہ مہر کی پیشکش کے ذریعے تم عورت کو اور اس کے ولی کو نکاح پر آمادہ کرو گے. محسنین غیر مسافحین، یہ دوسری شرط ہے کہ محسنین تمہارا مقصد اس کو نکاح کی قید میں لانا ہو، یعنی باؤنڈ کرنا ہو کہ وہ اب آپ کی بن کے رہے گی، آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، جو کہ نکاح میں ہوتا ہے. غیر مسافحین، سفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو یا خون بہانے کو بھی سفاح کہا جاتا ہے. تو مراد اس سے اپنی خواہش پوری کرنا، اور خواہش پوری کر کے جیسے چھوڑ دیا جاتا ہے گرل فرینڈ کو، یہ نیت، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. کسی عورت کو آپ اپنے نکاح میں جب لے کر آتے ہیں، جوڑا جسے کہتے ہیں نا، پیر بنا کے، یعنی پیئرنگ کی صورت میں رہنا، تو ایک جوڑے کی شکل میں رہنا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے خواہش پوری کی اور اس کو چھوڑ دیا. البتہ یاد رکھیے اگر کوئی شخص نکاح کر کے کسی عذر کی وجہ سے فوراً بھی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں اور گرل فرینڈ میں یا متع جس کو آج جو شیعہ لوگ جس کو حلال کہتے ہیں، تو نکاح میں اور متع میں یا زنا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا. اس کے ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے شادی ہو رہی ہے، بعد میں کسی وجہ سے نہ بنے یا کوئی عذر لاحق ہو آپ چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے. متع میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے کے لیے، اتنے دنوں کے لیے یا اتنے ایام کے لیے نکاح ہو رہا ہے. تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ جو ہے یہ مسافحینہ میں داخل ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقصد صرف ایک اپنی خواہش پوری کرنا ہے اور ایک اپنے ڈیزائرز کو پوری کرنا ہے، جو کہ متع میں ہوتا ہے. زنا میں بھی یہی ہے. زنا میں اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کا کہ متع میں گواہ بن جاتے ہیں، زنا میں گواہ نہیں ہوتے. یعنی آپ اپنے زنا پہ 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا دیتے ہیں تو یہ اور بڑا جرم ہے کہ آپ زنا بھی کر رہے ہیں اور 2 افراد کو گواہ بھی بنا دیں. اس کے علاوہ زنا میں اور متع میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی شریف آدمی اپنی بیٹی کے لیے متع کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. جو حضرات کہتے ہیں نا اسلام میں متع جائز ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے کے لیے تو لوگ رشتے بھی تلاش کرتے ہیں اور کھلے عام سب کو بتا کے شادی کرتے ہیں بیٹی کی. اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا اور عیب کی بات ہے بھی نہیں. سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ قدرت کا ایک نظام ہے، بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور کھلے عام ولیمے کی دعوت کی جاتی ہے. لیکن متع کو جو لوگ جائز سمجھتے ہیں، کیا وہ کھلے عام کر سکتے ہیں متع؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کا متع کروایا کسی سے اور اتنے دیر کے لیے ٹیمپریری شادی ہوئی؟ ظاہر ہے وہ بھی اس کو چھپاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے. اور میں نے بتایا کہ کوئی فرق نہیں ہے متع میں اور زنا میں سوائے اس کے کہ وہاں 2 گواہ ہوتے ہیں، یہاں گواہ نہیں ہوتے. تو گواہوں کی وجہ سے گویا آپ زنا ہی کو پر 2 آدمیوں کو گواہ بنا دیتے ہیں تو آپ نے اس کو متع کا نام دے دیا. باقی یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلیل ہے حدیث صحیح مسلم کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع کیا کرتے تھے، ابو بکر اور عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 3 طلاقوں کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھتے تھے، ابو بکر کے دور میں حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی اس کا اعلان کیا ہے. بعض صحابہ 3 طلاق کو نبی کے دور میں ایک سمجھتے تھے، نبی کے حکم سے نہیں بلکہ وہ اس لیے کہ ان کو طلاق کے متعلق قرآنی آیات معلوم نہیں تھیں اور یہ جو اسلام نے جو طلاق کے متعلق احکام نازل کیے تھے وہ ان کو معلوم نہیں تھے. ورنہ صحیح ہے بخاری کی حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دی ہے. یہ میرے ایپیسوڈ اس پہ تیار ہو چکے ہیں جو اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں، جس میں نے اس 3 طلاق کے مسئلے کو ڈیفائن کیا کہ قرآن اور سنت اور بخاری مسلم کی صحیح روایات کی روشنی میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. لیکن صحابہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، بعض صحابہ کو، تو وہ نبی کے دور میں بھی کرتے رہے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی. حضرت عمر نے پابندی لگائی کا مطلب حضرت عمر نے وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی اسی کو اناؤنس کر دیا، قانون بنا کے اس کو نافذ کر دیا. تو راوی نے تعبیر یہ کیا کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو بالکل اسی طرح متع کے بارے میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ یہ نہیں جانتے تھے کہ متع کو اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس پر تو قرآنی آیات موجود ہیں متع کی حرمت پر. قرآن نے کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ مسلمان مرد کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ سوائے بیوی اور باندی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو بیوی اس عورت کو کہا ہی نہیں جاتا جس سے متع کیا جاتا ہے. وائف یا بیوی کا لفظ پوری دنیا میں اسی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے باقاعدہ میرج ہو آپ کی، یعنی جس کو ایک عرف میں نکاح کہا جاتا ہے یا میرج کہا جاتا ہے. تو
متع حرام ہو چکا تھا نبی کے دور میں، نبی نے بھی پابندی لگائی، حضرت ابوبکر نے بھی، حضرت عمر نے پابندی لگائی، کا مطلب اس پابندی کو اناؤنس کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ متع کر رہے تھے یہ سمجھ کے کہ جائز ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اب جو متع کرے گا میں اس پہ زنا کی سزا جاری کروں گا، اس کو رجم کروں گا اگر وہ شادی شدہ ہوگا۔ تو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا کام جو حلال ہو اس کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو صحابہ آپ کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے اور کبھی بھی حضرت عمر کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے 3 طلاق کے مسئلے میں بھی حضرت عمر کے فیصلے کو مانا ہے اور متع کے مسئلے میں بھی حضرت عمر کے فیصلے کو مانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا میں یہ مروی ہے کہ وہ ابتدا میں متع کو جائز سمجھتے تھے، لیکن ان سے بھی رجوع ثابت ہے، انہوں نے بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی رجوع کیا اور متع کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور پھر تمام صحابہ، تمام تابعین، جو بھی مجتہدین تابعین ہیں، اہل علم ہیں، ان کا اس پر اجماع ہو گیا کہ متع اسلام میں حرام ہے۔ فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس تم ان میں سے جس سے بھی فائدہ اٹھاؤ، استمتاع کا معنی فائدہ اٹھانا، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، تو ان کی اجرت یعنی مہر دے دو، فریضۃً جو مقرر ہوا ہے۔ یہاں سے بھی شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ، جن سے بھی تم نے متع کیا ہو، تو یہ الفاظ سے ایک دھوکہ دینے والی بات ہے۔ استمتاع کا مطلب جس سے بھی فائدہ اٹھایا ہو، تو تمام مفسرین اس پر کا اتفاق ہے، کیونکہ پہلے بات بیوی کی چل رہی ہے پچھلی آیتوں میں کہ تم مہر کے ذریعے محض مستی نکالنا یا ٹیمپریری شادی کرنا مقصد نہ ہو، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد بیوی ہے۔ تو بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، یعنی جس عورت کی رخصتی ہو گئی اور تم نے اس سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو مہر پھر ثابت ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دیں تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، آدھا دینا پڑتا ہے۔ تو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ تم نے اگر اس عورت سے فائدہ اٹھا لیا، قرآن چونکہ کنایوں میں بات کرتا ہے، ہم بستری کرنا یا اس سے جمع کرنا، چونکہ یہ لفظ ایک اس میں حیا کی تھوڑی سی مخالفت ہے، تو قرآن نے کنایتاً ذکر کیا کہ تم میں سے جس نے بھی ان عورتوں سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی تنہائی میں جمع ہو گئے اس کے ساتھ اور جو ہے اس سے ایک ریلیشن قائم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو ان کا مہر پورا دے دو۔ تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب عورت سے ہم بستری ہو جائے تو مرد کے ذمے پھر پورا مہر لازم ہے، کیونکہ مرد نے اس سے ایک فائدہ، ایک نوعیت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم بستری نہ ہو تو پھر آدھا مہر آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ بھی الفاظ کو یعنی غلط رخ دینے والی بات ہے، اس آیت کا متع سے کوئی بھی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس مقدار میں جس پر تم دونوں راضی ہو جاؤ یا تم راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد، من بعد الفریضہ، فرض کرنے کے بعد، یعنی مہر جو متعین ہوا تھا تو بعد میں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ہمیشہ کے لیے ایک چیز متعین نہیں ہو گئی۔ مرد اپنی خوشی سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اور عورت چاہے تو اس مہر میں اپنی خوشی سے کمی بھی کر سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں طرف سے رضا ہو، دونوں طرف سے باہمی رضامندی ہو، کسی کی بھی دلی خوشی کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ مہر کو یہاں اجر کہا ہے، اجرت، تو یاد رکھیے مہر چونکہ عورت کے عوض میں دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو بیوی ملتی ہے تو اس کے عوض میں دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اجرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب وہ اجرت نہیں ہے جو زانی عورتوں کو دی جاتی ہے یا متع میں دی جاتی ہے، تو یہ قرآن کی ٹرم ہے، قرآن نے جو ہے وہ اس کو اجرت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ہمارے عرف میں جو اجرت ہے وہ مزدور کی اجرت یا کسی کام کی اجرت کو اجرت کہا جاتا ہے، تو یہ ہماری ٹرم ہے، ہماری اصطلاح ہے، قرآن کی یہ اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن مہر کو بھی اجرت ہی کہتا ہے، لیکن وہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے قرآن کے الفاظ ایسے تھے جو جب قرآن نازل ہوا تو ان کے میننگ کچھ اور تھے، لیکن بعد میں وہ ایک قوم کی مستقل اصطلاح بن گئی۔ جیسے خود قرآن میں نکاح جو ہے، نکاح یہ وقی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن بعد میں نکاح صرف میرج ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اسی طرح یعنی قرآن میں نکاح میرج کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، دونوں معنی میں، یعنی نکاح کے جو عربی لغت میں معنی ہیں وہ دونوں قسم کے معنی بنتے ہیں۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرم آ جاتی ہے، جیسے فرض کا جو لفظ ہے، فرض یہ کوئی بھی چیز مقرر ہو آپ کے اوپر، اس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن و سنت میں، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے مستحب، لیکن بعد میں جو فرض کا لفظ ہے ایک ٹرم بن گیا، ایک اصطلاح بن گیا، اسی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو بہت ضروری ہو۔
یعنی ہم کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، اس کا مطلب یہ آپ کو لازمی کرنی پڑے گی، یہ مستحب نہیں ہے، جبکہ قرآن و سنت میں فرض اور سنت کے ایک ہی معنی ہے، یعنی وہ چیز جو شریعت میں ہے اس کو فرض بھی کہا جائے گا، اس کو سنت بھی کہا جائے گا۔ تو یہ ٹرمز کی اختلاف کی وجہ سے بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور جو فتنہ پرست لوگ ہیں یا قرآن میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں وہ ان ٹرمز کی رعایت نہیں کرتے اور لوگوں کو آیتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، فرمایا جو تم میں استطاعت نہیں رکھتا اس بات کی کہ وہ نکاح کرے مسلمان آزاد عورتوں سے، یعنی پہلے تو بیان کیا ان عورتوں سے نکاح جائز ہے، اور نکاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہے ہو، وقتی ٹیمپریری نکاح نہ ہو، اور مہر تم دے رہے ہو، یہ دو بنیادی شرطیں بیان کی۔ آگے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جس بیچارے میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے، کیا مطلب اسے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، وہ مالی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ کوئی عورت اس کے نکاح کا پیغام قبول نہیں کر رہی، یا اس میں کوئی اور عیب ہے، یا عورتوں کی اتنی کمی ہو گئی ہے کسی معاشرے میں کہ مرد کو رشتہ مل ہی نہیں رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تو پھر نکاح کرو من اس عورت سے ما ملکت ایمانکم جن کو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے تمہارے یعنی باندیوں سے، اپنی باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کسی اور کی باندیوں سے پھر نکاح کر لو۔ من فتیاتکم المؤمنات، وہ تمہاری باندیاں ہوں، تمہاری سے مراد یعنی مسلمانوں کی باندیاں ہوں، المؤمنات اور مومن ہوں، تو اپنی نیک مومن باندیوں سے تم نکاح کر لو۔ یہاں قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کسی کی باندی سے نکاح کر لیں۔ عرب باندی سے نکاح کو معیوب سمجھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ باندی سے جب آپ نکاح کریں گے، ایک تو ظاہر ہے اس کی مینٹل اپروچ اوپر نہیں ہوگی، وہ کسی کی باندی ہے، جنگ میں قید ہو کر آئی ہے، تو وہ محبت مرد کو نہیں ہوتی اس عورت سے جو آزاد عورت سے نکاح کے بعد اپنی بیوی سے ہوتی ہے، وہ اس باندی سے نہیں ہو سکتی۔ ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ باندی اپنے مولا اور اپنے آقا کی تابع ہوتی ہے، یعنی وہ باندی اپنے شوہر کے پاس آنے سے پہلے پرمیشن لے گی اپنے مولا سے، تو شوہر اس سے وہ خدمت نہیں لے سکتا جب تک اس کا مولا یعنی باندی کا جو آقا ہے وہ راضی نہیں ہوگا، تو یہ نقصان ہے، ظاہر اس میں نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، اس باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد شوہر کی تو اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، مگر اس مولا کی، وہ مولا اس کا مالک ہوگا اس اولاد کا، تو اپنی اولاد کو اس میں ایک قسم کا غلام بنانا ہے، یعنی آپ ایسی اولاد پیدا کر رہے ہیں جو کسی کی غلام ہو، تو یہ نقصانات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے بتایا کہ بالفرض اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے، یعنی کوشش تو یہی کرو کہ آزاد عورت سے نکاح ہو، لیکن اگر کسی میں طاقت نہیں ہے تو پھر مجبوری میں وہ کسی کی باندی سے ہی نکاح کر لے، کیونکہ زنا سے بہرحال وہ بچ جائے گا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ باندی سے نکاح کرنے کا حکم اس کے لیے ہے جو زنا کا جس کو خوف ہو، یعنی ہے تو وہ بھی بیوی بن جائے گی تو کم از کم زنا سے بچ جاؤ گے تم۔ تو آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی زنا سے میں بچ تو جاؤں گا، لیکن یہ کہ یہ باندی جو ہے یہ تو کسی کی لونڈی ہے، میری بیوی میں، یعنی ایک عزت بھی معاشرے میں انسان کی کم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ نکاح کی مصلحتیں پورے طور پر حاصل نہیں ہوں گی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، دیکھ لو ظاہری طور پر اگر تمہیں کوئی مومن نظر آتی ہے، بعضکم من بعض، فرمائے تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو، یعنی یہ دیکھو کہ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو خاندانی لحاظ سے اس کا کمتر ہونا، اس کو یہ سوچ کے صبر کیا کرو کہ ہیں سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد، آدم اور حوا کی، یہ تو لوگوں نے ایک دوسرے کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، پس ان سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے، یعنی مولا جو باندی کا آقا ہے اس کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور اس کو بھی اس کا اجر یعنی اس کا جو مہر ہے، دیکھیں یہاں بھی اجر کو مہر کے طور پہ استعمال کیا، حالانکہ یہاں تو سراطن نکاح کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت سے، وہ باندی سے نکاح کر لے اور اس کو اس کی اجرت دے دے، تو پتہ چلا یہاں نکاح کے مقابلے میں جو اجرت ہے وہ ہے، تو اس کو اجرت اس لیے کہا گیا کہ یہ نکاح کے مقابلے میں ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی متع ہو رہا ہے یہاں پہ، تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کے مقابلے میں جو مہر ہوتا ہے قرآن اس کو اجرت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو وآتوہن اجورہن، فرمائے ان کو ان کا اجر دے دو، اجرت دے دو، بالمعروف ہی، عمدہ طریقے سے، بھلے طریقے سے، یعنی دستور کے موافق، محسنات، یعنی دستور کے موافق کا مطلب جتنا مہر بنتا ہے جو ان کے خاندان میں جو رواج ہو مہر کا، محسنات، اس حال میں کہ یہ عورتیں قید میں لانے والی ہوں، قید کا مطلب یعنی نکاح کی قید میں،
یعنی یہاں بھی نکاح مقصد ہونا چاہیے، باؤنڈ ہو جائیں پھر یہ، جب تمہاری بیوی ہے تو پھر تمہاری بنے گی، کسی اور کی نہیں ہوگی، یعنی یہ والا عمل ہونا چاہیے۔ غیر مصافحات، مقصد ان کا بھی اپنی خواہش پوری کرنا نہ ہو، محض چند گھنٹوں کی یا چند منٹ کی یا 1 دن کی یا 10 دن کی شادی نہ ہو کہ بس اپنی خواہش پوری کی اور وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ یہ خدن بنانے والی، خدن کہتے ہیں چھپی دوستی کو، تو چھپی دوستی دوست بنانے والی بھی نہ ہو، خفیہ طریقے سے دوستی کر کے کسی کو رکھنا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ عمل بھی اسلام میں حرام ہے، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا پوری آیتوں کا کہ سوائے اس کے کہ تم نکاح کرو، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو کسی کی باندی سے نکاح کر لو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، فرمائے جب یہ حسن میں آ جائیں یعنی نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر یہ ارتکاب کریں کسی برائی کا، یعنی یہ باندی فحاشی کا، یعنی اگر یہ زنا کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو ان پر فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر عذاب ہے، نصف ما علی المحصنات، اس سزا کا جو محصنات یعنی آزاد عورتوں پر ہے۔ آزاد عورت اگر کنواری ہوگی، وہ زنا کرتی ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور شادی شدہ ہوتی ہے تو رجم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باندی اگر زنا کرے گی تو آزاد عورت کی سزا کا نصف ملے گا، ظاہر ہے رجم کی سزا کا تو نصف ہو نہیں سکتا، تو مراد ہے 100 کوڑے جو آزاد عورت کی سزا ہے، تو باندی جب زنا کرے گی تو اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ تو اسلام میں غلام اور باندیوں کی سزائیں کم ہیں، اگر وہ برائی کرتے ہیں تو یعنی زنا کرتے ہیں تو 100 کے بجائے ان کو 50 کوڑے لگتے ہیں۔ من العذاب، فرمائے یہ جو ان پر ہوگا عذاب میں سے، یعنی عذاب میں سے جو سزا ہے اس میں سے آدھی سزا ہوگی۔ ذالک، فرمائی یہ جو ہم نے نکاح کا حکم دیا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے، یہ حکم لیمن، اس شخص کے لیے ہے، خشی العنتا، جو زنا کا خوف رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ بات کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم باندی سے نکاح نہ کرو یہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوتی، وہ مصلحتیں یہی ہیں کہ بیوی آپ کی ہوگی مگر خدمت کسی اور کی کرے گی، اور وہ آپ کے پاس آنے کے لیے بھی اپنے مولا کی پرمیشن کی محتاج ہوگی، اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی غلام ہوگی، تو یہ بہت ساری مصلحتیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں، یہ فوت ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ بہرحال جو زنا کا جس کو خوف ہو وہ تو باندی سے نکاح کرے، اور جس کو زنا کا خوف نہیں ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس نکاح سے اجتناب کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ خوب مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت اہم رکوع ہے، نکاح سے متعلق بہت سارے احکام اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، میں ان کو نمبر وار پورے رکوع میں جو احکام ہیں بیان کر دیتا ہوں جو چوتھے پارے کے اختتام سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا حکم تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں اسلام نے ہمیں بتایا کہ ایک قانون دیا اور لاء دیا کہ کن کن لوگوں سے نکاح، عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اس کے تحت میں نے بتایا کہ جیسے باپ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں تو باپ نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تو اس سے بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور آگے رشتے ہیں جو ڈیٹیل میں بیان کیے، جس کی تفصیل پوری ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا، قرآن نے یہ بیان کیا کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیوی بنا کے رکھنا ہو، یعنی ایگریمنٹ ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ ٹیمپریری نکاح ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر نکاح ہے اور مرد کے دل میں ہے کہ میں اسے بعد میں چھوڑ دوں گا، تو اس نکاح کی حرمت قرآن نے بیان نہیں کی ہے۔ بعض دفعہ مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن وہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو ایجاب و قبول جو ہوتا ہے اس سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہو رہا ہے، جیسے کہ نکاح میں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نکاح تو منعقد ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ایسی شرط نہیں لگائی مرد نے نہ عورت نے، لیکن عورت کو دھوکہ دینے کا گناہ ملے گا ایسی صورت میں، کیونکہ بعض عرب یہ کرتے ہیں، بعض عرب وہ دوسرے ملکوں میں جا کے زنا سے بچنے کے لیے کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، اور نکاح کے وقت وہ اگر یہ شرط لگا دیں کہ میں 1 مہینے یہاں جیسے USA میں یا UK میں اسٹے کروں گا 1 مہینے، تو میں 1 مہینے کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں اور 1 مہینے بعد یہ نکاح ہمارا ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ 1 مہینے بعد میری واپسی ہے، تو اگر وہ یہ شرط لگا دیں تو پھر یہ نکاح نہیں رہتا، متع بن جاتا ہے، جو کہ حرام ہے، جیسے کہ ہم نے یہ آیتیں پڑھی۔ اس لیے وہ شرط زبان سے تو نہیں لگاتے، لیکن ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم لڑکی کو یہ نہیں بتائیں گے اور شرط بھی نہیں لگائیں گے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے بعد ہم اس کو طلاق دے کے چلے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں نکاح تو ہو جائے گا، زنا سے بچنے کا گناہ تو یعنی جو زنا کا گناہ تھا اس سے تو بچ جائیں گے، کیونکہ نکاح میں جب کوئی شرط ہی نہیں لگ رہی ہے تو وہ ہے تو بہرحال نکاح، مگر عورت کو دھوکہ دینے کا گناہ یہاں پر ہوگا، کیونکہ بیوی بہرحال یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، واپسی سے پہلے اس کو طلاق دے دیتے ہیں، تو وہ عورت بیچاری حسرت سے کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے. کوئی بھی غیرت مند مرد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی یا میری بہن کے ساتھ میرا بہنوئی یا میرا داماد اس طرح سے دھوکہ دے, دل میں اس کے یہ ہو کہ میں چھوڑ دوں گا اور ظاہر یہ کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے شادی کر رہا ہوں. تو یہاں جیسے آپ اپنے لیے نہیں چاہتے تو کسی مسلمان عورت کو اس طرح سے دھوکہ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دھوکہ سے نہیں ہے. اور یہ تو ایک پوری دنیا میں مسلم قاعدہ ہے کہ آپ کسی کے جذبات سے کھیلنا یا کسی کو اس طرح سے بیوقوف بنانا یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے, لہذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. تو اس میں اور بھی ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, شادی نہیں کر سکتے, ایک اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, اور یہ مجبوری جس کی وجہ سے پھر وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں یا زنا کے علاوہ اور راستے اختیار کرتے ہیں جس سے اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے ہیں. جیسے قرآن نے بتایا کہ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور وہ دلیل یہ ہوتی ہے ہمیں کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ زنا کی اجازت نہیں ہے, زنا کا خوف ہے تو کسی کی باندی سے نکاح کر لو, اور باندی سے نکاح میں بہت نقصانات ہیں. آج باندیاں نہیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زنا نہ کریں. اگر آپ کو رشتہ نہیں مل رہا تو آپ کسی بہت غریب لڑکی سے نکاح کر لیں, کسی بدصورت سے نکاح کر لیں, تاکہ کچھ تو زنا سے آپ کو بچنے کی توفیق ملے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ مالی وسعت دے گا تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں کسی اچھے خاندان کی لڑکی سے جس سے آپ چاہتے ہیں. تو نکاح کے بغیر زندگی گزارنے کی قرآن بہرحال اجازت نہیں دیتا, اور وہ کام جو آپ کو زنا کی طرف لے کر جائے اس کی قرآن اجازت نہیں دیتا. تو ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ زندگی میں مرد نے ایک ہی شادی کرنی ہے, تو لہذا وہ کم پہ پھر کمپرومائز نہیں کرتا. وہ زنا کی طرف چلا جائے گا اگر اس کو اس کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہ ملے, وہ برائی کی طرف چلا جائے گا, وہ کم کی طرف نہیں آئے گا. اگر معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں جیسے کہ اسلام نے ترغیب دی ہے, تو پھر یہ مسئلہ مرد کا حل ہو جائے گا کہ وہ یہ کہے گا چلو بھائی شادی زندگی میں صرف ایک بار نہیں ہوتی, ابھی میں زنا سے بچنے کے لیے کسی بہت غریب لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں یا ان ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ مجھے وسائل دے گا تو میں پھر انشاءاللہ ایک اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی بھی تلاش کر لوں گا. تو مرد کو بھی فائدہ ہے اور اس میں خواتین کو بھی فائدہ ہے. خواتین کو فائدہ یہ ہے کہ بہت ہی لو لیول کی جو خواتین ہیں یا ان ایجوکیٹڈ ہیں یا غریب خاندان کی خواتین, وہ اس بہانے بڑی اچھی فیملیوں میں چلی جائیں گی شادی ہو کے, جیسے کہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا. اور آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسا بہت کثرت سے ہوتا تھا کہ ایک بہت کم درجے کے خاندان والی عورت ایک بہت ہی ہائی پروفائل اور جو بہت ہی کوالیفائڈ لوگوں میں ان کی شادی ہوئی ہے اور بہت اچھے خاندانوں میں وہ گئی ہیں. تو اس سسٹم میں مرد کا بھی فائدہ ہے اور عورت کا بھی فائدہ ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن کو صرف لفظی طور پہ پڑھتے ہیں. کلچر ہمارا وہی ہے جو ہندوؤں کا کلچر ہے, ایک بیوی پر گزارا اور ایک شادی پر اکتفا. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مرد کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے, لہذا وہ کم اسٹینڈرڈ پہ راضی نہیں ہوتا. جب راضی نہیں ہوتا تو اپنے اسٹینڈرڈ کی اگر اس کو نہ ملے اس میں تاخیر ہوتی ہے, اور اس تاخیر کے دوران وہ کیا گل کھلاتے ہیں سب کو معلوم ہے. زنا کی طرف جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, ان برائیوں کی طرف جاتے ہیں. اور جب ان برائیوں کا چسکا لگ جاتا ہے پھر اسٹینڈرڈ کا رشتہ ملتا بھی ہے تو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تھوڑا 10-20 سال اور ذرا لیٹ ہو جائیں کہ بیوی کی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح سے معاشرے میں سرے سے نکاح کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور جیسے یہاں مرد کو اللہ نے بتایا ہے کہ جس کو بھی برائی کا خوف ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی کم سے نکاح کر لے, تو اسی طرح عورت کو بھی ہے کہ نکاح کے بغیر زندگی نہ گزارے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اپنے سے کمتر سے نکاح کرے, عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر کفو میں جائے. عورت کو چاہیے اپنے پیرالل یا اپنے سے برتر ہی میں جائے. یہ اسلام کا حکم ہے جس پر میں دوسرے یعنی ایپیسوڈز ہیں جس میں میں اس پر ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. مرد کو تو حکم ہے کہ وہ اپنے سے کمتر میں بھی نکاح کرے, مگر عورت کے بارے میں کہ اپنے پیرالل یا اپنے سے بہتر دیکھے, کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے نکاح کے بعد. اگر مرد اس سے کم ہوگا تو عورت اس کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور اس کو اپنے سر کا تاج نہیں بنا سکے گی اور اس کے ماتحت نہیں ہو کے چل سکے گی. تو ماتحت کا مطلب یہ نہیں کہ عورت غلام ہوتی ہے, مرد سربراہ ہوتا ہے, اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو گھر کا سربراہ سمجھے. غلام میں اور ماتحت ہونے میں بہت فرق ہے. ہم حکومت کے ماتحت ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت کے غلام ہیں, اور حکومت ہماری سربراہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت آقا ہے ہماری. تو بہت سے لوگ اس میں بھی جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مرد کا غلام بنایا. ایسا نہیں ہے, غلام نہیں ہے, ماتحت ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا بالکل الگ چیز ہے. تو چونکہ ماتحت ہوتی ہے اس لیے عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے, اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے پیرالل یا اپنے سے بہتر میں جائے. تو اب خواتین بھی کیا کرتی ہیں کہ اچھے رشتے کے انتظار میں پوری زندگی خراب کر دیتی ہیں, طلاق یافتہ بھی ہیں, بیوہ بھی ہیں,
تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی کنوارا لڑکا نہیں مل رہا تو کسی کی دوسری بیوی بن جائیں, تیسری بیوی بن جائیں, چوتھی بیوی بن جائیں. یہ بہتر ہے کہ ساری زندگی بغیر نکاح کے گزارنے کے یا برائیوں کی طرف جانے سے. یہ کروڑہ گنا بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی جو پہلی اگر نہیں بن سکتی تو دوسری یا تیسری بیوی بن جائیں. یا اس میں ایک یعنی اس بات کا تو یورپ کی خواتین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ کسی نالائق مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے ہم اس کی 10ویں بن جائیں. تو آج کل افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہم پلہ یا اچھا رشتہ ہوگا اس کی دوسری بیوی بننا قبول نہیں کریں گی اور کمتر آدمی کی پہلی بن جائیں گی. یعنی آپ سے جو کمتر ہوگا اس کی پہلی بیوی بن جائیں گی اور پھر وہ جوڑ کا رشتہ ہوتا نہیں, مینٹل اپروچ میں بہت فرق ہوتا ہے, تو وہ نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو خواتین کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. دوسرا یہاں مسئلہ جو بیان ہوا ہے کہ باندیوں سے نکاح, تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا اس کے فقہی حکام میں, کیونکہ آج کل باندیاں ہیں نہیں اور بین الاقوامی ایک معاہدہ بھی ہے کہ کوئی بھی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا, غلام نہیں بنا سکتا. تو لہذا چونکہ پریکٹیکلی اس کا کسی کو واسطہ پڑتا ہی نہیں ہے, تو میں اس کے احکام میں اس میں کچھ فقہا کا اختلاف بھی ہے, اس اختلاف کو میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق آج کل نہیں ہے. اور تیسری بات ہمیں اس رکوع میں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو باندی ہے اگر اس سے برائی ہو جائے گی تو اس کی سزا آدھی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ کسی کی غلام ہے, جنگ میں قید ہو کر آئی تھی اور ظاہر ہے اس کے حق میں نعمتیں مکمل نہیں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا یعنی لو لیول معاشرے میں ایک کم لیول کی عورت سمجھی جاتی ہے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اونچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو برائی کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے اور ملنی چاہیے. یعنی ہم ایک ہی لاٹھی سے جو سب کو ہانکتے ہیں یہ غلط ہے. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عزت دار آدمی جو معاشرے کا, اس کو سزا کے لیے بسا اوقات اتنی بات بھی کافی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے بھری محفل میں ڈانٹ دیں. یہ سزا اس کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کو اگر آپ 10 کوڑے بھی لگائیں گے تو اس کو اتنی انسلٹ محسوس نہیں ہوگی یا اتنی وہ تنبیہ نہیں ہوگی جتنی ایک عزت دار آدمی کو آپ 2 لفظ بولیں گے مجلس میں تو اس سے وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا اور اس سے وہ جو ہے وہ یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی. تو یہ اس سے تعزیر کا ایک قانون پتہ چلتا ہے کہ جو تعزیر ہے یعنی جس میں اسلام نے بذات خود کوئی سزا بیان نہیں کی ہے بلکہ جج کی رائے پر چھوڑا ہے کہ اس کو کتنی سزا دو سامنے والے کو. تو اس میں جج کو چاہیے کہ وہ سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر سزا کا تعین کرے کہ اس کا گریڈ کیا ہے, معاشرے میں اس کا مقام کیا ہے, اس کی عزت کتنی ہے, اس کو کتنی, کیونکہ تعزیر کا مقصد ہوتا ہے تنبیہ کرنا. تو ایک عزت دار آدمی کے لیے چھوٹی سی سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور ایک آدمی جس کی اتنی معاشرے میں عزت نہ ہو اس کے لیے بہت بڑی سزا بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو معاشرے میں سزا کا مقصد ہوتا ہے برائی کو ختم کرنا. تو اس میں لوگوں کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر ان کو سزا دینی چاہیے, ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیا جائے, یہ مطلب نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہاں بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو اسلام نے بیان کی ہے. ہمارے ہاں بڑے لوگوں کا مطلب ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ان کو چھوڑ دو, جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے نا اندر جیل میں بھیج دو. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ہی آدمی کو زیادہ سزا دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ کم ہوتی ہے اور ایک ہی کو تھوڑی سزا دیتے ہیں اس کے لیے وہ تھوڑی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ فرق بہرحال جج کے ذمہ ہے کہ وہ یہ فرق ملحوظ رکھے, یہ دیکھ کر کہ یہ آدمی کس نوعیت کا ہے, اس کو کیا تھوڑی سی سزا ملے گی تو اس کو تھوڑی سی سزا چاہیے تنبیہ کے لیے, بہت زیادہ سزا چاہیے. تو یہ دیکھ کر جج کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نساء کا 5واں رکوع پیش کروں گا اور 5ویں پارے کا دوسرا رکوع پیش کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.